رفیق جو بظاہر نمازی اور شریف تھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی چالوں میں پھنس گیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سرسبز پہاڑوں کی گود میں ایک شانت سا گاؤں بسا تھا جس کا نام تھا نور پور۔ یہ گاؤں اپنی سادگی، ایمانداری اور سکون کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ تھوڑے میں خوش رہنے والے تھے، لیکن اسی گاؤں میں ایک ایسا ویکتی بھی رہتا تھا جس کا دل ہر وقت لالچ، دولت اور چالاکیوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا رفیق مکار۔ رفیق مکار باہر سے بہت شریف، نمازی اور نرم لہجے والا انسان لگتا تھا، لیکن دل کے اندر وہ ایک بے حد خود غرض اور فریبی انسان تھا۔ اس کا کوئی استھائی کام نہیں تھا، بس لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا مال ہڑپ کرنا ہی اس کا شوق تھا۔ اس کا گھر بھی گاؤں کے کنارے ایک پرانی سی جھوپڑی تھا، مگر رفیق مکار کے خواب کسی بادشاہ سے کم نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا، ایک دن میں اس پورے گاؤں کا سب سے امیر آدمی بنوں گا۔ گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام تھا بی بی خیر النساء۔ وہ بہت نیک دل اور سادہ مزاج عورت تھی۔ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی صرف ایک سونے کی صندوقچی میں بند تھی۔ رفیق کو کسی سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ ایک دن وہ خیر النساء کے پاس گیا۔ بی بی، میں شہر جا رہا ہوں، وہاں ایک بہت بڑا کاروبار شروع کرنا ہے۔ اگر آپ میری تھوڑی مدد کر دیں تو میں آپ کو 2 گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا۔ بی بی نے سادگی میں اپنی صندوقچی کا آدھا مال اسے دے دیا، لیکن رفیق اس دن کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔ رفیق اب گاؤں میں لوگوں کو مسجد بنانے، کنواں کھودنے اور فقیروں کی مدد کے جھوٹے وعدے کر کے چندہ اکٹھا کرنے لگا۔ لوگ اس کی جھوٹی باتوں میں آ جاتے اور وہ پیسے لے کر غائب ہو جاتا۔ لوگوں کو شک ہونے لگا، مگر رفیق بڑی چالاکی سے ہر بار نیا بہانہ بنا لیتا۔ دولت تو آئی، مگر سکون نہیں۔ کچھ سالوں میں رفیق نے دھوکے، فریب اور چوری سے بڑی دولت جمع کر لی۔ اس نے شہر میں بڑا بنگلہ خریدا، قیمتی گاڑیاں لی اور خادم رکھے۔ لوگ باہر سے دیکھ کر کہتے، کیا نصیب پایا ہے رفیق نے، مگر اندر سے رفیق ہر رات ڈر میں جاگتا تھا۔ اسے ہر وقت لگتا کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے۔ ایک دن اچانک شہر میں بڑا مقدمہ درج ہوا۔ رفیق کے سارے پرانے جرم ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ بی بی خیر النساء، کئی مزدور، کئی بیوہ عورتیں، سب نے اس کے خلاف گواہی دے دی۔ ایک رات پولیس نے رفیق کے بنگلے پر چھاپا مارا۔ وہ بھاگنے کی کوشش میں سیڑھیوں سے گر پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ وہیں گرفتار ہو گیا۔ عدالت نے اسے لمبی سزا سنائی۔ جیل کے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر رفیق کو پہلی بار اپنی زندگی پر افسوس ہوا۔ وہ روتے ہوئے کہتا، کاش میں نے ایماندار محنت سے کمایا ہوتا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ سبق: کہا جاتا ہے کہ دولت اگر حرام راستے سے آئے تو خوشی نہیں، عذاب بن جاتی ہے، اور جو دوسروں کو دھوکہ دے ایک دن وہی خود سب سے بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ یہ ہے بچوں کا اپنا کڈز رائمز اینڈ ٹیلز چینل، جہاں ہر دن ہوتا ہے نیا، مزیدار اور سیکھنے والا۔ ملتے ہیں اگلی فن فل ویڈیو میں، تب تک بائے بائے۔